جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، مجلس میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اچھا موڑ لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بھی اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور دشوار راستے پر سفر کر رہے ہوگے، اور ہر وقت اپنے رب سے دعا اور ہر طرح کی تدبیر بھی کرتے ہوگے کہ کس طرح جلد یہ کٹھن راستہ بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلا رکھے ہیں جو حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اس رب کے لیے منصوبے تمہاری عقل سے بالا تر ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے اپنی بادشاہی اور اپنی دولت و ثروت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا جس نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں حقیر کون ہے اور بلند مقام کس کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے قانون میں تغیر کبھی بھی ایک لخت نہیں ہوتا، لیکن ہر بات پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے، کیونکہ تمہارے اندیشے خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، تو تم اس بات کا پورا یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کا حصہ ہرگز نہ ہوگی۔ اور جان رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستہ ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائیں تو تم اپنا یقین، توکل اور اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بناؤ، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے، تو امیدیں بھی صرف اسی سے وابستہ رکھو۔ یاد رکھو یہ دنیا والوں سے کچھ ممکن نہیں۔ جب تم اللہ کے آگے عاجز ہو کر اللہ کو مناتے ہو اور اس کی اطاعت اور اسی کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جب وہ بہترین کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے، راستہ ہموار کر کے تمہیں سر بلند کر دیتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ تمام تر طاقت کا سر چشمہ تمہارے رب ہی کی ذات ہے۔ اس کی مشیت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوام بخشتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ اور جان رکھو کہ زندگی میں آنے والے سب اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ ہر ایک مشکل اور ہر خلا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی منزل نہ ہو، اور جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر
چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو۔ پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت جلد وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو در حقیقت اصل سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اس میں وقت کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عطا وہ بڑی کمال کی کرتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ راستے روکنے والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اس مہربان رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم متلاشی ہو۔ ان قریب تمہاری زندگی کے راستے بہترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ جان لو، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لو گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے
اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ جہاں راستے بند لگ رہے ہیں وہ وہیں سے راہ نکال دے گا۔ جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا۔ جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور تم جتنے قطرے حرام کے لوگے وہ دھیرے دھیرے دریا بن جائے گا، اور پھر حلال کی جگہ نہیں رہے گی تمہاری زندگی میں۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چلو، وہ منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ جانتے ہو وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد و حساب انعامات کی بارش فرماتا ہے؟ اور وہ کون سی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ہی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی جو لوگ اللہ کی بات ماننے لگیں اور اس کی پناہ ڈھونڈنے لگیں۔ ان کو اللہ اپنے رحم و کرم اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تو جان رکھو آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یاد رکھو اللہ نے زمین میں غلبے کا وعدہ بھی انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اسی سے قائم کر لی، اور تمہارا رب جس طریقے سے خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ جانتے ہو تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو۔ اور اگر آج تمہاری زندگی توڑ پھوڑ خاک نشین کر رہی ہے، اور اگر آج تمہاری توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے، اور مصائب اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہو، تو جان لو یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ اللہ خود تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ اب صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، مگر تم ان مصیبتوں اور نقصانات کے باوجود صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے عنقریب اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے تمہارے مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے، اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگیں، تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے۔ اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں اس نشانی کی جو صبر کے صلے کی حیرت انگیز عطائیں تمہارا مقدر کر دیں، تو جان لو کہ تمہارا اجر تمہیں اس انتہا تک لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو۔
تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ فراخ دست اور مہربان سلے بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ ہر غم خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں، جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دگنی رفتار سے تم تک پہنچے گی، جو تمہارے دل کی آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ کیا اب بھی تم اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد کیا نہیں، آج مصیبت آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گناہگار بندہ آخر تھک ہار کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گمسم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں، یہ سب تو بس محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔
پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا 1000 گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا حسین سوچیں گے، آپ کو صلہ بھی اتنا ہی حسین ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے بہت کام آئے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے، وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت سے یہ راستہ دکھاتا ہے۔
وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے۔ نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی جانب سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سنو، جب بھی کسی کو مشکل، پریشانی یا ضرورت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو، چاہے اس کا تمہارے ساتھ کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تم سے کتنا ہی بد دل اور بدظن کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، تمہیں تو اپنے اعمال کو جمع کر کے رب کو دکھانا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو پلٹ کر آسانی تمہارے پاس لازمی آئے گی۔ تم لوگوں سے محبت سے پیش آؤ گے، پلٹ کر محبت تمہیں بھی ملے گی، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس بہترین صورت میں وہ تمہیں لوٹاتا ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔